بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے مختصراً توحید کے بارے میں اور اسی طرح باقی عقائد کے بارے میں بیانات ہوئے، بات ہوئی، تو ہمارا اصل مقصد اس چینل کو آپ کے سامنے لانے کا اور چلانے کا وہ یہ ہے کہ کسی طرح ہماری نماز اور ہمارے جو دیگر اعمال ہیں ہم ان کو صحیح طرح ادا کریں اور صحیح سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، کر تو رہے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، اور کچھ نہیں تو ہم ایک جمعے والے دن کی پڑھی لیتے ہیں. گئے گزرے لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی جو نماز سے دور بھی ہوتے ہیں، کم از کم وہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یا پھر رمضان کی پڑھتے ہیں یا اسی طرح عید کی نماز پڑھتے ہیں. تو ایک عام مسلمان جو صرف یہ نمازیں پڑھے اور وہ بھی صحیح ادا نہ کرے تو یہ غلط بات ہے. اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو مستقل نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور مستقل مسجدوں کی طرف آتے ہیں، وہ بھی صحیح نہ پڑھ رہے ہو تو بھی غلط بات ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس پر فرض ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اچھا ہوا ہم نے سیکھا ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو ہم سے پوچھ ہی نہیں ہوگی. فلاں عالم ہے، فلاں پڑھا لکھا ہے، فلاں سمجھدار ہے، اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ غلط کر رہا ہے، تو اس سے پوچھو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں میرے بھائی، یہ آپ کی بات صحیح ہے. وہ لوگ کہ جو علماء ہیں، وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے پاس اس چیز کا علم ہے اور پھر اس کے باوجود بھی وہ غلط کرتے ہیں، وہ مجرم ہیں. ان کے بارے میں خاص وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. قرآن پاک کے مفہوم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، عذاب کا شکار ہوں گے. اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ لوگ ایک وجہ سے، ایک بات سے، ایک غلطی سے جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے عذاب کے اور ناراضگی کا شکار ہوں گے. لیکن وہ لوگ کہ جو علم جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت مؤکدات کیا ہے. جب ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ عمل ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اور یہ ایک جرم ہوا کہ علم حاصل نہ کرنا. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہاں پر کوئی خاص طبقہ بیان نہیں ہوا کہ فلاں لوگوں پر، فلاں طبقے پر جو ہے وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ کل مسلم کا ارشاد فرمایا کہ ہر ایک مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر ضروری ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم یہ حدیث پڑھتے سنتے ہیں اور بارہا جگہ ہماری نظروں سے گزرتی ہے، اسکولوں کی، کالجوں کی دیواروں پہ اور اسی طرح کتابوں کے سر ورق پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے. ہم نے کیا مطلب لیا ہوا ہے کہ سائنس پڑھ لینا، انگلش پڑھ لینا، ریاضی پڑھ لینا، حساب کتاب سیکھ لینا، کمپیوٹر سیکھ لینا، یہ ہم نے علم حاصل کر لیا. یاد رکھیں کہ یہ علم نہیں ہے، یہ فنون ہے، ان کو فن کہا جاتا ہے. یہ دنیا داری طریقہ چلانے کے طریقے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم دنیا داری کے نظام کو سیکھتے ہیں اور دنیا کو چلانے کا نظام اور طریقہ ہمیں آتا ہے. چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سائنسدان ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی لحاظ کا انسان ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، تو یہ صرف اور صرف دنیا داری تک ہی ہے اور یہ فن کی حد تک ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کا معنی یہ ہوتا ہے معرفت الہی. علم وہ علم کہلاتا ہے، وہ چیز کہلاتی ہے کہ جس سے ہم اللہ کو پہچان لیں. اور علم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے
کہ اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت میرے نبی کا کون سا طریقہ تھا، میرے نبی نے کس طرح کر کے یہ سکھلایا، بتلایا اور بتایا۔ تو ہمیں وہ علم مراد ہے، اور اس علم کی بات ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علم ہر مسلمان پر سیکھنا فرض اور ضروری ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے بچوں کو اسکول میں پڑھا دیا، اسکول میں بھیج دیا، ہم آزاد ہو گئے۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک جو ہے اپنا ماتحت کا وہ نگہبان ہے، نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو کیا ترتیب دی، کیا تربیت دی ان کو۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع سخن نہیں ہے، بات ہماری چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو اس حدیث کے مفہوم کے اگر ہم آئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کہ جو علم نہیں رکھتا وہ مجرم ہے، اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ دوہرا مجرم ہوا۔ تو اس خوش فہمی میں کبھی بھی مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے اگر نہیں کیا تو کیا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پتہ نہ ہونا الگ جرم ہے، اور پھر اس پر عمل نہ کرنا الگ جرم ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی جو ہے وہ جاننے والا، پڑھا لکھا سمجھدار آدمی جس کو اس کے بارے میں آگاہی ہو، پھر وہ غلطی کرے اور جو ہے آپ اس کو کہیں تو وہ یقیناً ایک درجے کا مجرم ہے اور آپ 2 درجے کے مجرم ہیں۔ تو پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو ہم نے یہ جو آپ کے سامنے چینل لائے ہیں اور یہ بات چلائی ہے، تو اس کی اصل منشا اور اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح ہم اپنے کم از کم مسلمان بھائیوں تک اور پوری دنیا تک، چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو، ان تک ہم اپنے اس دین کو اور قرآن و حدیث کے مطابق مسائل کو بیان کریں، بتائیں، تاکہ جو لوگ نماز وغیرہ ادا کر رہے ہیں یا دیگر معاملات کر رہے ہیں وہ کسی حد تک، کسی درجے تک ان کو علم کی رسائی ہو جائے۔ اس لیے کہ آج جو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا زیادہ زور پہ ہے، تو انسان مطالعہ کم کرتا ہے، ان چیزوں کی طرف زیادہ آتا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف آنے کی وجہ سے کم از کم اگر کوئی ایک شخص بھی ہماری اس بات کو سن لے اور اس پر عمل کر لے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ لیکن پھر آپ حضرات سے، جتنے ہمارے ویور ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے بستہ جو ہے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں اور اس کو پبلش کریں، تاکہ ہماری وجہ سے کسی ایک کی بھی اگر ہدایت ہو جاتی ہے، کوئی ایک بھی صحیح راہ پر آ جاتا ہے، تو یقین جانے کہ یہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہے، یقیناً فائدہ ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، آپ نے سنی، میرا فرض ادا ہو گیا۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے تمہیں اگر ایک بات بھی پہنچی ہے تو تم اس کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو کم از کم ہم نے آپ تک یہ پیغام پہنچا دیا، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب میرے بھائی آپ کا حق ہے، آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس پیغام کو آگے پہنچائیں، تاکہ دنیا میں جہاں یہ کام ہو رہے ہیں، یعنی جو بھی عمل کیا جا رہا ہے، وہ اگر میری وجہ سے صحیح ہو جائے اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول ہو جائے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلنے والا بنائے اور دین کو آگے پھیلانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔